السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی بہت سی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور آپ کو بالکل یاد نہیں ہے کہ کتنے سالوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور آپ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں، کس وقت پڑھیں، کن کن باتوں کا خیال رکھیں، میں نے بالکل آسان طریقہ بتایا ہے اور عام لفظوں میں سمجھایا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ نے دیکھ لیا تو قضائے عمری سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ نماز عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو گی۔ اگر ہماری نماز اچھی نکلی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر ہماری نماز میں خرابی نکلی تو اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کر پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو اشارے کے ساتھ پڑھے، یعنی نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو جب قضا نمازیں پڑھنی ضروری ہیں تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہے کہ میری 20 نمازیں یا 25 نمازیں قضا ہوئی ہیں اور آپ کو دن بھی یاد ہے، تاریخ بھی یاد ہے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ جب نیت کریں تو یوں نیت کریں کہ اے اللہ، فلاں دن کی فلاں تاریخ کی فجر کی قضا نماز پڑھتا ہوں، فلاں دن فلاں تاریخ کی ظہر کی قضا نماز پڑھتا ہوں۔ بالکل آسان ہے۔ لیکن جب آپ کو بالکل یاد نہیں ہے، بے شمار نمازیں آپ کی قضا ہیں، معلوم نہیں کتنے سالوں کی نمازیں قضا ہیں، تو آپ اندازہ کریں، آپ سوچیں، آپ غور و فکر کریں۔ دل جس چیز کی گواہی دے گا اور دل جس چیز پر ٹک جائے، دل جس چیز پر مطمئن ہو جائے، اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک کتنے سالوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اگر بالغ آپ کس سال میں ہوئے ہیں یہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں۔ 15 سال کی عمر میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، شریعت کی نظر میں بالغ مانا جاتا ہے، تو 15 سال کے حساب سے آپ دیکھیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میری کتنے سالوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، یہ آپ اندازہ لگائیں، آپ غور و فکر کریں، آپ سوچیں۔ اگر آپ کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ 5 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان 5 سالوں کی قضا نمازیں پڑھنی آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ یوں نیت کریں گے کہ اے اللہ، 5 سالوں میں میری جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے فجر کی نماز کی قضا پڑھتا ہوں۔ پھر جب آپ ظہر پڑھیں تو یوں نیت کریں کہ اے اللہ، 5 سالوں میں میری جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے ظہر کی نماز کی قضا پڑھتا ہوں۔ عصر میں بھی اسی طرح نیت کریں، مغرب اور عشاء میں بھی اسی طرح نیت کریں۔ جب دوسرے دن آپ قضا نماز پڑھیں گے تو اسی طرح نیت کریں گے کہ اے اللہ، 5 سالوں میں میری جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے فجر کی نماز کی قضا پڑھتا ہوں۔ پھر جب ظہر پڑھیں تو اے اللہ، 5 سالوں میں جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے ظہر کی نماز کی قضا پڑھتا ہوں۔ کیونکہ جب آپ نے پہلے دن کی قضا نماز آپ نے پڑھ لی تو خود بخود یہ پہلی نماز ہو گئی، اور اس طرح سے آپ روزانہ پڑھتے جائیں، اور تیسرے دن بھی اسی طرح سے نیت ہوگی، چوتھے دن بھی، یعنی جب تک آپ 5 سال تک پڑھتے رہیں گے تو اسی طرح سے نیت ہوگی۔ اور بزرگان دین نے ایک آسان طریقہ بتایا ہے کہ آپ ہر نماز کے وقت ایک نماز کی آپ قضا پڑھ لیں۔ جب آپ فجر پڑھیں تو فجر کی نماز کی قضا پڑھ لیں، جب آپ ظہر پڑھیں تو ظہر کی نماز کی قضا پڑھ لیں، عصر پڑھیں تو عصر کی نماز کی قضا آپ پڑھ لیں۔ تو مثال کے طور پر اگر 1 سال کی قضا نماز آپ کے ذمے میں ہے تو آپ روزانہ اس طرح سے ہر نماز کے وقت ایک نماز کی قضا کریں گے تو 1 سال میں آپ کی 1 سال کی قضا نماز ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، شام کو آپ فارغ رہتے ہیں، تو شام کو آپ 5 نمازوں کی آپ قضا کر لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور جب قضا کریں تو وتر کی بھی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ جب نماز قضا ہوتی ہے تو فرض اور واجب کی قضا کرنی پڑتی ہے، سنت اور نوافل کی قضا
نہیں ہوتی ہے اور نہیں پڑھی جاتی ہے، صرف فرض اور واجب کی قضا پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت ایک نماز کی آپ قضا کر لیں، اس طرح سے جس میں آپ کے لیے سہولت ہو آپ اس کو اختیار کر لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ قضا نماز آپ فجر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 وقت میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زوال کے وقت جب سورج بالکل بیچ آسمان پہ ہوتا ہے، سر پہ ہوتا ہے، تو وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، تو زوال کے 10 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے، سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ ابھی سورج طلوع ہوا، سورج نکلا اور فوراً ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ 20 منٹ کے بعد پڑھنا چاہیے کوئی بھی نماز۔ اسی طرح ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، زوال کا وقت ابھی ختم بھی نہیں ہوا اور ہم نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ زوال کے 10 منٹ کے بعد پڑھنا چاہیے کوئی بھی نماز۔ اسی طرح ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، سورج زرد ہو گیا ہے، سورج زرد ہو گیا ہے تو زرد ہونے کے بعد نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم لوگ قضا نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو دوست و احباب میں شیئر کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قضا نماز پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے اور ان غلطیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔